الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَىٰ بِآيَاتِنَا إِلَىٰ فِرْعَوْنَ وَمَلَئِهِ فَقَالَ إِنِّي رَسُولُ رَبِّ الْعَالَمِينَ فَلَمَّا جَاءَهُم بِآيَاتِنَا إِذَا هُم مِّنْهَا يَضْحَكُونَ وَمَا نُرِيهِم مِّنْ آيَةٍ إِلَّا هِيَ أَكْبَرُ مِنْ أُخْتِهَا وَأَخَذْنَاهُم بِالْعَذَابِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ وقالوا يا أيها الساحر ادع لنا ربك بما عهد عندك إننا لمهتدون فلما كشفنا عنهم العذاب إذا هم ينكثون ونادى فرعون في قومه قال يا قوم أليس لي ملك مصر وهذه الأنهار تجري من تحتي أفلا تبصرون أم أنا خير من هذا الذي هو مهين ولا يكاد يبين فلولا ألقي عليه أسورة من ذهب أو جاء معه الملائكة مقترنين فاستخف قومه وأتاه إنهم كانوا قوما فاسقين فلما آسفونا انتقمنا منهم فأغرقناهم أجمعين فجعلناهم سلفا ومثلا للآخرين آمنت بالله صدق الله العلي العظيم بارك الله لنا ولكم في القرآن العظيم ونفعني إياكم بالآيات والذكر الحكيم إنه جواد كريم ملك بر رؤوف رحيم عزیزان محترم، ابھی آپ کے سامنے سورہ زخرف کا 5واں رکوع تلاوت کیا گیا بفضل تعالی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تمام دنیا کے ہنگامے ہو رہے ہیں اور الیکشن بھی ہو گیا۔ ہم جیتیں گے، لوگ جیت بھی گئے۔ اب اس کے بعد کیا؟ کرتے الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر، تم کو کثرت مال کی چاہ نے غافل کر دیا یہاں تک کہ تم قبروں تک پہنچ گئے۔ بہت بڑی کامیابی تیر مار لی ہے، الیکشن جیت لیے اور ہم کیا کر لیں گے پتہ نہیں کیا۔ آنکھ بند ہونے کے بعد سب پتہ چل جائے گا کیا ہنگامے آرائی ہوئی ہے۔ بالکل غافل ہے لوگ آخرت سے۔ حال دیکھ رہے ہیں آپ۔ بہرحال قرآن کی طرف تو پہلے سے ہی لوگ کم آتے ہیں، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارک بھی ہے کہ جنت میں 1000 میں سے ایک جائے،
ایک فگر اندازن آپ نے بتایا ہے یعنی تعداد اس حال میں اتنی کم ہوگی، اتنی آسان نہیں ہے۔ بظاہر ہمارے مولوی حضرات نے اس کو اتنا آسان بنا دیا ہے کہ اب تو کچھ رہ ہی نہیں گیا ہے، نہ اب توحید کی طرف آنا ہے، نہ نماز قائم کرنا ہے، نہ روزے اور زکوٰۃ کی پابندی کرنا ہے، نہ آج عمرے کی پابندی کرنا ہے۔ اتنا آسان ہو گیا اب تو دین، اور جب دین ہی آسان ہو گیا تو پھر جنت تو اپنے باپ کی، کیونکہ بابائے ہم کے وہیں سے نکالے گئے، اس معنی میں بھی سمجھ لو۔ یہاں پر قرآن پاک میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ذکر زیادہ تر آتا ہے، آپ تلاوت کریں گے تو بار بار اللہ تبارک تعالیٰ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ذکر بار بار فرماتا ہے، تو آخر اس میں کوئی وجہ تو ہو۔ آپ جلیل القدر رسول ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام۔ پھر ایسا ہے کہ یہاں پر بھی یہ 5واں رکوع جو ابھی آپ کے پیش نظر میں نے رکھا اور آپ تمام حضرات نے اور فرمایا سنیے، اور بچے لوگ زیادہ سنیں گے تو کل آخرت میں انشاءاللہ بڑے فائدے میں رہیں گے۔ اللہ گناہوں سے بچائے اور ہم سب کو جنت میں لے جائے۔ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَىٰ بِآيَاتِنَا إِلَىٰ فِرْعَوْنَ وَمَلَائِهِ فَقَالَ إِنِّي رَسُولُ رَبِّ الْعَالَمِينَ۔ وَلَقَدْ، اور تحقیق، بے شک، ارسلنا، بھیجا ہم نے، موسیٰ، یہ غیر عربی لفظ ہے جو آیا ہوا ہے ہبرو سے، اس وقت کی زبان جو تھی تورات کی وہ ہبرو تھی، وہاں سے یہ ایڈاپٹڈ لفظ ہے عبرانی سے، تو اس پر کھڑا زبر لگا دیا گیا تو اس کے معنی ہو جاتے ہیں کاکی کو عربی میں۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ بے شک ہم نے بھیجا موسیٰ کو بھی آیاتنا، ہماری آیات کے ساتھ، کدھر بھیجا؟ الی فرعون، فرعون کی طرف ہم نے بھیجا، وہ ملائہ، اور اس کے سرداروں کی طرف، جو اس کے کارندے رہتے ہیں نا بھائی، سائڈ سپورٹر، حاجی کرنے والے، تو ان کی طرف بھیجا۔ فقالا، تو فرمایا موسیٰ علیہ السلام نے کہ انی، بے شک میں، رسول رب العالمین، رسول ہوں سارے جہانوں کے رب کی طرف سے۔ یہ لفظ بائی لفظ میں نے آپ کو ترجمہ کر کے بتایا۔ اب ایسا آپ سماعت فرمائیں کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اور بے شک ہم نے موسیٰ کو بھیجا ہماری نشانیوں کے ساتھ فرعون اور اس کے سرداروں کی طرف۔ پھر کہا موسیٰ علیہ السلام نے کہ بے شک میں رسول ہوں سارے جہانوں کے رب کی طرف سے۔ فرعون کا تو نام تقریباً لوگوں نے سنا ہی ہے کہ بہت ظالم اور جابر بادشاہ تھا، اور اس نے 6 لاکھ بنی اسرائیل کو قیدی بنا کر رکھا ہوا تھا۔ کس نے؟ فرعون۔
اور اس کے سرداروں کی، جو اہلیان سلطنت ہوتے ہیں سائڈ سپورٹر، اس کے سردار، چھوٹے چھوٹے کرسی پر بیٹھنے والے منسٹرز، آج کے زمانے میں سمجھ گئے. تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم نے موسیٰ کی طرف بھیجا، ہم نے موسیٰ کو فرعون کی طرف بھیجا. کس کے ساتھ بھیجا؟ بی آیاتنا، ہماری نشانیوں کے ساتھ، ہمارے معجزات کے ساتھ. آیت کا مطلب آیت بھی ہے، معجزات بھی ہے اور نشانیاں بھی ہیں. تو ہم نے موسیٰ کو بھیجا ہماری نشانیوں کے ساتھ. کس کی طرف؟ فرعون کی طرف، اور اس کے جو اہلیان سلطنت، یعنی اس کے سردار جو تھے ان کی طرف. اب جب موسیٰ علیہ السلام پہنچے اس دربار میں، فقالا، تو کہا موسیٰ نے علیہ السلام، انی، بے شک میں رسول رب العالمین، میں سارے جہانوں کے رب کی طرف سے کیا ہوں؟ میں سے کیا ہوں؟ پیغام پہنچانے والا ہوں میں. اب یہ بات جب فرعون نے سنی اور ان کے سرداروں نے، تو فلما جاءہم بآیاتنا اذا ہم منہا یضحکون، پھر جب آئے موسیٰ علیہ السلام ہماری نشانیوں کے ساتھ، اذا، ناگہاں، اچانک، وہ لوگ منہا، اس سے، اس کی نشانیوں سے، یضحکون، وہ ہنسنے لگے. اور کیا نشانی لے کر آئے تھے اسٹارٹ میں، شروع میں؟ ید بیضاء اور عصا، عصا ڈنڈا، ید بیضاء، جیب میں سے نکلا ہوا چمکتا ہوا ہاتھ، وہ ید بیضاء. دو نشانیوں کے ساتھ جب پہنچے دربار فرعون میں، تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ وہ معاملہ تو ایسا ہے، میں جو خود نہیں آیا، میں کسی کی طرف سے بھیجا گیا ہوں. وہاں مکالمے ہو رہے ہیں، تو پوچھا ہوگا فرعون نے یا اس کے سردار کو کہ بھائی کون ہے جس نے آپ کو بھیجا ہے؟ انہوں نے کہا وہ ہے جو سارے جہانوں کا مالک ہے. رب کے معنی مالک ہونا، اور رب کے معنی ہے کھلانے پلانے، پروردگار. تو میں تو اس کی طرف سے آیا ہوں، میں خود نہیں آیا آپ لوگوں کے پاس. جو سارے جہان کو پالتا ہے، پالن ہارا ہے، رب العالمین ہے، میں اس کی طرف سے آیا ہوں. تو وہ سنا انہوں نے اور دیکھا یہ نشانی، یہ کیا شبد بازی ہاتھ نکال کے دکھا رہے چمکتا ہوا. تو وہاں تو جادوگر لوگ بت کرتا پہلے دکھا چکے تھے اس کے تھے جادوگر کو. اور یہ کیا ڈنڈا ہے؟ ابھی تو دیکھا نہیں تھا نا ڈنڈے کا جلوہ ہونا. یہ کیا لکڑی لائے؟ تو وہ ہنسنے لگے اس کو دیکھ کر، اللہ کی نشانیوں کو دیکھ کر وہ ہنسنے لگے. وَمَا نُرِيهِم مِّنْ آیَةٍ إِلَّا هِیَ أَکْبَرُ مِنْ أُخْتِهَا، اور نہیں ہم نے دکھائی کوئی نشانی مگر وہ اس نشانی سے، اس کی بڑی بہن تھی اختیہ، وہ اس سے بڑی نشانی ہوتی تھی. اب موسیٰ علیہ السلام کی مختلف مقامات پر قرآن میں تفصیل ہے، اور کیونکہ یہ سب بات ہونے والی ہے انہوں نے نہیں مانی، تو پھر مینڈک کا عذاب آیا، خون کا عذاب آیا. ایسے 9 عذاب ہیں. 9 کس پر؟ فرعون اور اس کے حواریوں، قبطیوں کی طرف. اس کی قوم کا نام کیا تھا؟ قبطی. قبطی لوگوں کی طرف، حواریوں کی طرف. تو پھر وہ اس کو دیکھ کے ہنسنے لگے. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے تو اس سے بڑی نشانیاں بھیجی. وہ اس کی بڑی بہن تھی، یعنی وہ جو بھی نشانیاں بھیجتے تھے ہم
جو آنے والی نیکسٹ ہوتی تھی وہ اس سے بڑی ہوتی تھی. اس کی وجہ بیان فرمایا اللہ نے. جب وہ نہیں ماننے لگے وَأَخَذْنَاهُمْ بِالْعَذَابِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ, تو ہم نے ان کو گرفتار کیا. کیا کیا؟ پکڑا. کائے میں عذاب میں. جو 9 نشانیاں آتی تھی نا, ایک ایک نشانی بڑی خطرناک ہوتی تھی کہ خون کی بارش ہونے لگتی تھی, ہر طرف خون ہی خون. پریشان ہو گئے فرعون اور اس کے سردار اور اس کی قوم. تو ایسا سب معاملہ چلتا رہا. تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے لاسٹ میں کیا ہوا, وَأَخَذْنَاهُمْ بِالْعَذَابِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ, اور ہم نے ان کو پکڑا عذاب میں تاکہ وہ باز آ جائے, تاکہ وہ رجوع کرے, باز آ جائے, رک جاؤ. وَقَالُوا يَا أَيُّهَا السَّاحِرُ ادْعُ لَنَا رَبَّكَ بِمَا عَهِدَ عِندَكَ, اور انہوں نے کہا وقالوا, اور وہ کہنے لگے کون؟ موسیٰ کے اپنے فرعون اور اس کے سردار اور اس کی قوم گھبرا گئے ہوا تھا. تو وہ کہنے لگے, اب بھی دیکھو نبی نہیں مانتے, کیا ہے جادوگر, کیونکہ جادو کا وہاں پر بڑا چلن تھا. کسی شہر میں کوئی بیماری بہت زیادہ وبا کرتی, کوئی گناہ بہت زیادہ ہونے لگتے کسی بستی ایک ہی ٹائم پر, تو وہ جادو کا دور تھا. ہر جگہ جادو, مداری, شوخے بازی یہ چلتی تھی. تو انہوں نے موسیٰ علیہ السلام کو بھی کیا کہا, تنگ آ کر وہ عذاب سے, کیا ہے جادوگر, تو ہمارے لیے دعا کر. کیا کہا کہ تو ہمارے لیے دعا کر اپنے رب سے, اپنے پروردگار سے, اس عہد کے تحت بما عندک, جو تیرے پاس ہے نا, اللہ سے جو تیرا ایگریمنٹ ہے, عہد ہے, اس کے تحت کہ وہ تیری سنتا ہے, ہم لوگ کی نہیں سنتا. یہ غلط فہمی پہلے سے چلے آ رہی, اور آج تک اب تو ہماری قوم میں بھی آ گئی مسلمان. ارے وہ اللہ کے بڑے پیارے ہیں, اللہ ہماری کہاں سنتا ہے, وہ اللہ کے پیارے ہیں, آپ ہمارے لیے دعا کیجیے. وہی کام فرعون کی قوم پر, اور کہنے کیا لگی ہے جادوگر, اب بھی نبی ماننے کو تیار نہیں ہے. جادوگر ہمارے لیے تو کیا کر, دعا کر, یعنی اللہ تیری سنتا ہے. ان کو یہ زحمت نہ ہوئی کہ کبھی مانگ کر تو دیکھے ڈائریکٹ اللہ سے کہ اللہ یہ جان ہماری چھڑا دے, ہم سیدھے ہونا چاہتے ہیں. نہیں, شیطان نے وہی بات دماغ میں ڈال دی کہ تمہاری اللہ کیوں سنے گا, اللہ تو ان کی سنتا ہے. کس کی؟ تم پیارے ہو اللہ کے, تو تم ہمارے لیے, انہوں نے کہا کہ دعا کرو اس عہد کے تحت جو تمہارے پاس ہے. اننا لمہتدون, بے شک ہم, اب یہاں مفعول بن جاتا ہے کہ بے شک ہم البتہ ہدایت پا لیں گے, ہدایت پانے والے, ہدایت یافتہ ہو جائیں گے. ایک ٹائم بھی وہ رجوع نہیں ہو رہے. کیا موسیٰ, آپ تو نبی ہے یار, جو باتیں بتا رہے اور ہم دیکھ بھی رہے ہیں جادو بقول آپ کے, تو پھر آپ ہمارے لیے دعا کرنے کے بجائے بولتے کہ اللہ ہم بھی تو تیرے بندے ہیں نا, اللہ سن لے, تو کیا اللہ نہیں سنے گا؟ اللہ تو رب العالمین نے پہلے بول کے بھیجا اللہ کہ میں تو اس ہستی کی طرف سے آیا ہوں جو سارے جہانوں کا. وہی بات آپ دیکھیے گا کہ آج تک, اور بلکہ اب ہماری قوم میں زندہ بدست مردہ,
पर्शियन का एक मकूला है कि ये जो जिंदा है ना, ये मुर्दों से मांग रहे हैं। अरे जो जिंदा है, हय्यो या कय्यूम है, हमेशा जिंदा रहने वाला और हमेशा कायम रहने वाला, संभालने वाला, सारे ब्रह्मांड को, सारे गैलेक्सीज को, सारी धरती और सूरज और चांद को जो संभालने वाला है, उससे डायरेक्ट रुजू होने को तैयार नहीं। ये पहले से गुमराही शैतान ने घुसा दिए और वही आज चले आ रहा है। अल्लाह करे कि हम अल्लाह को मानने वाले और पुकारने वाले बन जाए। हमारी पैदाइश के लिए सबसे बड़े आदमी की बात करता हूं, जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी नहीं कहा कि अल्लाह पैदा कर दे तू बच्चों। अल्लाह की मर्जी, अल्लाह ने पैदा किया तो अल्लाह खिलाता पिलाता होगी। तो जब खिलाता पिलाता है तो वो हमारी सुनेगा नहीं? बेशक सुनेगा। इसलिए कि हम आज भी डायरेक्ट में बात कर रहा हूँ, हमारी सोच और फिक्र में वैसा अल्लाह आता ही नहीं। हुआ कदरुल्लाह हक़्क़ क़द्री, और अल्लाह की जैसे कदर करना चाहिए था वैसी कदर हमने नहीं की। हमेशा दूसरों पर तकिया। अल्लाह हमको ये मोहताजी से बचा। तो उन्होंने कहा क्या है जादूगर, जो एग्रीमेंट तेरा अल्लाह के साथ है, जो तेरे पास है, तो पुकार, दुआ कर हमारे लिए, हम हिदायत पाले। फिर देखिएगा हजरत मूसा, अक्सर देखा होगा तुमने, सीरियल भी बने इंग्लिश। मूसा हाथ उठाते अरे सर, क्या पिक्चराइज किया यार। ऐसा अल्लाह के सामने है, आसमान है और नीचे बंदा खड़ा है, यानी पिक्चराइज करके उन्होंने मूसा मंजर देखने के लायक। वो दोनों हाथ उठा के अल्लाह से क्या कर रहे, दुआ मांग रहे हो। और किसके लिए मांग रहे, अपने लिए नहीं मांग रहे। वो तो गए थे, खुदा का करिश्मा देखिएगा, मौजज़ा देखिएगा कि वो तो आग लाने गए थे। कहाँ पर, तो और वहां से वो पैगंबर बन के निकले। मूसा अलैहिस्सलाम कलीमुल्लाह कहाँ पर गए थे, कोई तो। तो वहां से वो अल्लाह ने उनको पैगंबरी से नवाज दिया। और यहाँ ये दुआ कर रहे हैं ना, तो उनका तो पक्का यकीन है और वो लोगों को भी यकीन है कि यार ये शख्स जिसका नाम मूसा है, ये जादूगर माज़अल्लाह, ये जब भी हाथ उठाता है उस अजाब से जान छूट जाती है। तो लिहाजा आदमी को जिसमें जैसा फायदा दिखता है वो शैतान लगा हुआ है, लगा देता है वो। तो जब फायदा दिखता है तो उन्होंने कहा कि है जादूगर हमारे लिए दुआ कर दे और हम रास्ता पा लेंगे, हिदायत याफ्ता हो जाएंगे। तो अल्लाह तबारक तआला फरमाता है, फलम्मा कशफना अन्हुमुल अज़ाब इज़ा हुम यनकुसून। फिर जब हमने कशफना के माने खोल दे, कशफना माने हटा दे, कशफना के माने दूर कर दे, कई माने आपको बता। तो जब हमने खोल दिया, हटा दिया उनसे अजाब को, इज़ा हुम, तो नागहा वो यनकुसून, जो उन्होंने अहद किया था वो तोड़ गए। अपना अहद जो मूसा से किया था अलैहिस्सलाम। और अब भी हम भी देखते हैं बार बार
ایک ٹائم 2 ٹائم غلطیاں کرتے پھر یاد آئے تو توبہ کرتے. اور بعض لوگ کو تو سمجھ میں ہی نہیں آتا ہے نا کہ توبہ کیا چیز ہے. غلطیاں در غلطیاں، غلطیوں پر غلطیاں کیے جاتے ہیں ہم لوگ. حالانکہ اتنا بھی گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے. اللہ غفور الرحیم ہے. اللہ کیا ہے؟ توبہ کا دروازہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کھول رکھا ہے. کب تک؟ جب تک اس کو فرشتہ اجل نظر نہ آئے. تو وہاں تک ہے کہ توبہ کر لے آدمی. اور یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ تمہاری جو سلیٹ کینوس گندا ہو چکا ہے وہ سب کیا ہو جائے گا؟ کلین ہو جائے گا، کرسٹل کلیئر ہو جائے گا، ہیرے کی طرح صاف. آدمی کرے تو صحیح. پھر جب وہ آئے تو ہم نے ان سے عذاب کو ہٹا دیا، کھول دیا. تو ناگہاں وہ اپنا عہد جو موسیٰ سے باندھا تھا کہ اب ہم سدھر جائیں، وہ انہوں نے پھر بندر کی طرح گلاٹی. ہر رات میں سوچتا ہے بندہ، ہر رات میں بندر سوچتا ہے جب وہ کانپتا ہے ٹھنڈی میں رات میں، تو بولتا کہ صبح میں گھر بناؤں گا. سب کا گھر ہے، حتیٰ کہ چیونٹیوں کا بھی. نمن چیونٹیوں کا بھی گھر ہے، بندر کا گھر نہیں. شیر کی مان ہے، گفا ہے، اکڑان ہے، مگر بندر کا گھر نہیں ہے. تم دیکھ لو. تو ہر رات وہ سوچتا ہے کہ صبح میں گھر بناؤں گا، اور جیسے پھر دھوپ لگتی ہے اس کو تو وہ گلاٹی مار کے اپنا عہد جو باندھتا ہے وہ رات میں وہ توڑ دیتا ہے. اسی طرح سے فرعون کی قوم نے جو عہد موسیٰ سے باندھا تھا وہ گلاٹی مار دیا، توڑ دیا انہوں نے اپنا. ونادى فرعون في قومه قال يا قوم أليس لي ملك مصر وهذه الأنهار تحتي وهذه الأنهار تجري من تحتي. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ونادى فرعون، اور پکارا فرعون نے. اس نے کیا کرائی؟ منادی کرائی. بادشاہ لوگ پہلے کیا کرتے تھے؟ ایسا ہی موبائل نیٹورک یہ سب سیٹلائٹ کا دور تو تھا، تو اس کے ہرکارے ہوتے تھے. بادشاہ کے آرڈر نکالتا تھا، وزیر در وزیر، وزیر در وزیر، سب تک میری بات پہنچا دو. فرعون نے کیا کہا؟ منادی کروائی فرعون نے فی قومی ہی، اپنی قوم، کہ گویا کہ اس نے اپنی قوم کو، قبطیوں کو بلایا. اب وہ بھی کیا ہو گیا؟ فرعون کے بھی جو ہے تو تختے ہلنے لگے تھے. بار بار یہ معجزات اللہ دکھاتا تھا، تو اب اس کو بھی ڈر لگنے لگا. اور چھیمی گویا بھی ہو رہی ہوگی کہ یار یہ کون ہے یار موسیٰ علیہ السلام؟ یہ تو فرعون سے اوپر چیلنج لڑ رہے ہیں. تو باتیں تو چلتی ہوگی، تو لہذا فرعون کو اپنی حکومت جاتے ہوئے نظر آ رہی تھی. تو اس نے منادی کروائی اپنی قوم میں اور کہا کہ اے میری قوم، الیسا، کیا نہیں لی میرے لیے ملک بادشاہت، مصر و ہذی، کہ اس مصر ملک کی بادشاہت میرے لیے نہیں ہے، میری نہیں ہے. ایک سوال کیا؟ ارے بھائی جب اسی کی ہے تو کیوں ایسا بول رہا ہے؟ تو اس کو ڈر لگ گیا، ڈر لگ گیا کہ اب مہاراشٹر گیا میرے ہاتھ سے. میں نے اس کی ہسٹری بڑی، اتنے برس تک ان لوگوں نے ایسا راج کیا مہاراشٹر پر کہ لوگ چیخ اٹھے. پھر جب جانے لگی حکومت تو بھائی کو بلا لو، اس کو بلا لو، اس کو بلا لو.
ایک یہ ہلکی سی مثال میرے ذہن میں آ رہی ہے. تو پھر انہوں نے کیا کیا, سب مہاراشٹر کو دعوت دے دو, ہمیں مراٹھی مان سے آؤ. اچھا اب یاد آ رہا ہے, مگر اللہ تبارک و تعالیٰ تو سب دیکھ رہے ہیں, کسی کی چلتی اٹھتی نہیں ہے. جناب بال ٹھاکرے صاحب نے, مجھے یاد ہے کہ وہ لکھا ہوا تھا بائنر پر. کیا لکھا ہوا تھا؟ می سگڑیالا نڈلو اور می سگڑیالا پھیڑلو, پر یما پوڑے بھی ہر لو. اس نے کہا تھا کہ میں سب سے لڑا, سب سے بڑا, مگر جب فرشتہ موت کا آیا تو گیلی ہو گئی. تم بھی ہر لو. یہ کسی کا کچھ چلتا نہیں. ایک تاریخ ہے, میں بیان کرنے بیٹھوں تو انگریزوں کے اوپر جا سکتا ہوں اور اس کے بعد بھی آ سکتا ہوں. وہ انگریز اور بعد میں کالے رنگریز. پھر یہ کتنے دن چلے انگریز بھی, دوستو سب یہ ابھی 75 سال میں پھولوں نہیں سماج رہے, اور کسی کو تو ابھی 13-14 برس ہوئے. یہ ہمیشہ کسی کا رہتا ہوتا نہیں. سنسار کا نیم ہے, پریورتن ہونا ہے اور ہو رہا. تو اس وقت یہ ہوا کہ فرعون نے اپنی قوم کو بلا کر کہا کہ اے میری قوم, کیا یہ ملک بادشاہ مصر جو ہے اس کا میں نہیں ہوں بادشاہ, یہ میری بادشاہت میں نہیں ہے. الانہار تجری من تحتی, کہ یہ جو نہریں رواں ہیں دریائے نیل, یہ نہریں جو رواں ہیں میرے محلات کے نیچے سے گزرتی, میرے محل کے نیچے ہے. افلا تبصرون, تو کیا تم دیکھتے نہیں ہو کیا؟ سب تو دیکھ رہے ہو. پھر اس کو بولنے کی ضرورت کیا؟ ایکچولی بات تو رہی تھی, میں تو اس کا ہی تھا, بادشاہ تو اس کی چل رہی تھی. مگر جب یکا و تنہا حضرت موسیٰ جب کھڑے ہو گئے تو فرعون ڈگمگانے, اس کی حکومت بھی ڈگمگانے لگی. لاسٹ میں ہوا کیا کہ اس نے اپنی قوم کو بلایا اور بولا کیا تم دیکھتے نہیں کہ یہ جو محلات ہیں اور اس کے نیچے سے دریائے نیل بہ رہا ہے, یہ کس کا ہے؟ وہ تو پہلے سے بہ رہا تھا. پھر اس کو پوچھنے کی کیا ضرورت ہے, تو کچھ تو ہو گیا ہے. ایک موسیٰ علیہ السلام لٹ کر کھڑے ہو گئے. تو ان کے پیچھے کسی کی تو طاقت تھی, حالانکہ وہ بھی وادی ایمن میں کہہ رہے تھے موسیٰ علیہ السلام کہ میں تو وہاں ایک کو گھوسا مار کے ہلاک کر کے آیا ہوں, اب جانے کو ڈر لگ رہا. پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو اپنے معجزات دکھائے پہاڑ پر, ان کی ہمت بڑھی اور کہا کہ جاؤ, ہمیں تمہارے پیچھے دیکھ رہے ہیں. اب پیچھے کون ہے موسیٰ علیہ السلام کے؟ اللہ. ہم لوگوں کو یقین ہی نہیں کہ ہمارے پیچھے اللہ ہے, یقین مان. اور جس کو یقین ہو جائے تو پھر ایسے کتنے ہی فرعون آ جائے. تو فرعون نے کیا کہا کہ یہ تم دیکھتے نہیں, یہ جو دریائے نیل یہ نہریں بہ رہی ہے میرے محلات کے نیچے. افلا تبصرون, پھر کیا تم دیکھتے نہیں ہو؟ ام انا خیر من ھذا الذی ہوا مہین, بلکہ میں بہتر ہوں. کنوینس کر رہا ہے کس کو؟ ارے تو تو بادشاہ ہے ہی نہیں یار. پھر اب اپنی قوم کو کیا بتاتے بیٹھا ہے؟ تو کیا کہتا ہے کہ ام انا خیر من ھذا الذی, کہ میں بہتر ہوں اس ادنا کبتر سے. مہین میں نے رسوا کو ذلیل کے معنی میں, سلیس اچھا ترجمہ ہے
کہ یہ جو کبوتر ہے میرے مقابلے میں اس سے بہتر ہوں. کس نے کہا بھائی؟ فرعون نے. اور ہوا مہین، وہ کم قدر ہے. ولا یکاد یبین، اور نہیں معلوم ہوتا کہ وہ صاف گفتگو کرتا. موسیٰ علیہ السلام نے تو یہ وادی ایمن میں بھی کہا تھا کہ اللہ لعنت ہے میری، اس لیے ہارون کو میرے ساتھ میرا وزیر بنا کر گئی. ان کو بھی نبوت دی تھی اللہ تعالیٰ. تو کیا ہو گیا کہ بچپن کا وہ واقعہ ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام، جب فرعون نے لے گیا اس کو اٹھا کے اس کی بیوی کے کہنے پر، تو اس نے ٹرائل کے لیے، آزمائش کے لیے ایک انگارہ کوئلے کا رکھ دیا. تب بچے کو کیا تمیز ہے؟ تو انہوں نے وہ رکھ لیا تھا اپنی زبان پر. اس کی وجہ سے ان کی زبان جل گئی تھی اور لکنت آ گئی تھی. اس نے کہا کہ یہ تو صاف گفتگو کرتا ہوا بھی نظر نہیں آتا. اور پھر ایک اعتراض، فلولا القی علیہ اسورۃ من ذہب او جاء معہ الملائکۃ مقترنین. پھر اس نے کیا کہا کہ کیوں نہیں ڈالے گئے اس پر اسورۃ، کنگن، من ذہب، سونا بہت پسند ہے ہر سیکنڈ کا. اور دیکھیے یہ سونا کا ڈیمانڈ پہلے سے ہی چلا آ رہا ہے. موسیٰ علیہ السلام ایک نبی سیدھے سادے فقیر نما ہے. اب کہاں وہ زرق پرق یہ وہ پھینک کے تھوڑی گئے تھے. اور ادھر تو اس کے سب منسٹر لوگ، سردار لوگ سب زرق پرق تھے. تو اعتراض ہوا کہ جب یہ اللہ کی طرف سے آئے تو اس پہ سونے کے کنگن کیوں نہیں ڈالے گئے اس پر؟ تو گویا سونے کا پہننا اس وقت سے بھی بڑا قیمتی سامان تھا. اور یا کیوں نہیں آیا معہ الملائکۃ، یہ کیوں نہیں آئے ان کے پاس فرشتے مقترنین، پرا باندھ کر، یعنی پر جیسے ہم ہاتھ باندھ لیتے ہیں. تو ان کے جگہوں میں موسیٰ کے علیہ السلام فرشتے ہاتھ باندھ کر کیوں نہیں آئے؟ اب یہ سوال کر رہا ہے. اتنا یہ ڈر گیا ہے کہ اس کو کچھ سجا ہی نہیں دے رہا. ارے میں بادشاہ ہوں اور ایک آدمی تیرے سامنے بپانگے دہن کھڑا ہوا ہے اور کہتا ہے کہ میرے پیچھے تو اللہ کی مدد ہے، دیکھو تو دکھتا بھی نہیں. فَاسْتَخَفَّ قَوْمُهُ فَأَطَاعُوهُ، پھر اس نے اپنی قوم کو کیا کر دیا؟ ہلکا کر دیا. یہ سب پھر سے جتا کر اس نے یہ باتیں بتا کر اپنی قوم کو کیا کر دیا؟ ہلکا کر دیا، بے عقل کر دیا. آج بھی دیکھتے رہے کوئی کہاں رہتا ہے اور آتا ہے ہمارے محلے میں، تو محلے کا شیر اگر جا رہا ہے تو اس کو پوچھتا نہیں محلے والا، اور باہر کا کتا بھی آتا ہے نا تو سب اس کے پیچھے چلے جا رہے. بڑا 30 مار کھا گیا. آپ غور فرمائیں. تو یہاں پر قرآن فرماتا ہے فَاسْتَخَفَّ قَوْمُهُ، پھر اس نے اپنی قوم کو خفیف ہلکا کر دیا. فَأَطَاعُوهُ، تو انہوں نے اس کی اطاعت کی. جب ایک جبرا آ کر بیٹھ جاتا ہے، ابھی ہوٹلیں چالو ہے نا 12 بجے، اس سے پہلے 10 بجے سے بند کرو بند کرو بند کرو، ایک حوالدار آ کے چلا ہے تو گویا سب ہلکے ہیں. تو ایک آدمی بھاری سب پٹافٹ بند کر لیتے تھے کہ نہیں؟ کر لیتے. تو اس نے اپنی قوم کو بے عقل کر دیا. تو ہوئی تو انہوں نے اس کی اطاعت کی، فرعون کی پیروی کی. اللہ فرماتا ہے انہم کانوا قوما فاسقین، کہ بے شک وہ لوگ فاسق تھے، نافرمان.
فرما برداری تو بادشاہ کی کرتے تھے فرعون کی، مگر اللہ کے وہ لوگ نافرمان۔ تو یہ بات اللہ نے فرمائی ہے کہ انہم کانوا قوما فاسقین، کہ بے شک وہ لوگ کیا تھے؟ نافرمان تھے۔ اور جب آدمی نافرمانی پر اترتا ہے تو انجام تم کو دکھتا مگر تم دیکھتے ہوئے بھی دیکھتے نہیں۔ ایک آدمی ہو، 10 آدمی ہو، 100 آدمی ہو، پورا محلہ ہو، پورا مہاراشٹر ہو یا پورا دیش ہو، یہ مثالیں دے کر سمجھا رہا ہوں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ وہ سب کیا تھے؟ نافرمان تھے۔ فَلَمَّا آسَفُونَا انتَقَمْنَا مِنْهُمْ فَأَغْرَقْنَاهُمْ أَجْمَعِينَ، پھر جب انہوں نے ہم کو غصہ دلایا، پھر جب انہوں نے ہم کو غضبناک کیا تو ہم نے انتقام لیا۔ اور اللہ جب انتقام لے تو پھر وہ ایک آدمی ہو، 10 ہو، محلے کے کتنے باہوبلی ہو، پورا مہاراشٹر ہو یا پورا دیش ہو یا پوری دنیا ہو، اللہ کو غصہ مت دلاؤ۔ اور وہ آخری غصہ ہوگا جب قیامت اچانک ٹوٹ پڑے گی۔ تو جب انہوں نے ہمیں غصہ دلایا تو پھر ہوا کیا؟ ہم نے ان سے بدلہ لیا، انتقام لیا۔ فَأَغْرَقْنَاهُمْ، اور ڈبو دیا ہم نے، اجمعین، ان سب۔ اللہ اکبر، ڈبو دیا سب کو دریائے نیل۔ اور کتنے قبطی تھے، پورے کے پورے کو، میں ان کے سرداروں کو اور سمیت فرعون کو، ان کے سرداروں کو اور پوری قوم کو اللہ نے ڈبو دیا، غرق کر دیا۔ سب کو ہم نے انتقام لیا اور ان سب کو ہم نے غرق کر دیا۔ اور پھر اللہ فرماتا ہے فَجَعَلْنَاهُمْ سَلَفًا وَمَثَلًا لِلْآخِرِينَ، فَجَعَلْنَاهُمْ، پھر ہم نے بنا دیا سلف۔ سلف کہتے ہیں، پاسٹ ٹینس میں بات ہوتی ہے نا، کہ ہم نے ان کو گئے گزرا بنا دیا، جن کی کوئی حقیقت نہیں، کوئی یاد کرنے والا نہیں۔ کوئی قبطیوں کو یاد کرتا، کوئی فرعون کو یاد کرتا نہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے فَجَعَلْنَاهُمْ، تو ہم نے ان کو کیا کر دیا؟ سلفا، گئے گزرا، ایک دم گیا گزرا بنا دیا۔ وہ مثلاً للآخرین، اور بعد میں آنے والوں کے لیے ایک داستان، ایک داستان بنا دیا، ایک کہانی بنا دیا، ایک مثال بنا دیا بعد میں آنے والوں کے لیے۔ اور نئے فرعون، تو فرعون کا انجام دیکھ، اشرف صاحب، اور نئے فرعون، آج کی یہ جو نئے فرعون، اور نئے فرعون، تو فرعون کا انجام دیکھ، مصر میں محفوظ اس کی لاش عبرتناک، سبق لے، تو بھی غرق ہو جائے گا فرعون، دوسروں پر ظلم کرنے والے۔ کہانی ختم ہو جائے گی، اور میں سمجھتا ہوں کہ 10-5 منٹ یہاں باقی ہے۔ کتنے باقی؟ 15 منٹ۔ میں درس اس کو آج یہیں ختم کرنا چاہتا ہوں۔ ضروری نہیں ہے کہ وہ بند کے ہی چلو، اس لیے کہ اب جو نیا قصہ آنے والا ہے، یہ حضرت کیا سب گھٹ ہو جاتا ہے، یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا معاملہ بتا رہا تھا قرآن، اور اس کے پردے میں آج کیسا کیا گیا۔ اب آنے والا رکو جو ہے تو وہ حضرت عیسیٰ بن مریم علیہ السلام۔ ابن مریم ہوا کرے کوئی، ابن مریم دکھ کے میرے دوا کرے کوئی۔ ارے ہوں گے بھائی ابن مریم، میرا جو دکھ ہے میں جانتا ہوں نا، اس کی دوا کون کرے؟
یہ بھی ایک بڑی ہسٹری ہے، کبھی سناؤں گا انشاءاللہ۔ تو آنے والا جو رکوع ہے وہ حضرت سیدنا حضرت عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کے تعلق سے ہے۔ وہ دونوں ابھی یہ سب جوائن ہو جائیں گے تو شاید یاد نہیں رہتا، اور پھر یاد تو اتنا ہی رکھو یار، اتنا ہی یاد رکھو کیا اس دنیا میں ہم ہیں تو ہم کو اللہ کو اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیغام پر عمل کرنا ہے، چلنا ہے، اور آخرت میں ہم کو اللہ کو جواب دینا ہے، جس نے ہم کو پیدا کیا، جس نے ہم کو کھلایا پلایا اور جو اس دنیا سے لے جائے گا۔ ایسا نہیں ہے کہ معاملہ ختم ہو جائے گا موت پہ، معاملہ تو موت کے بعد شروع ہوگا۔ اللہ یہ ہم مٹھی بھر آدمیوں کو پھیلا دے، سارے معاملے میں انقلاب برپا ہو جائے۔ اللہ ریاکاری مکاری سے ہم لوگوں کو بچا۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ تو تھوڑا کبھی پہلے بھی ہو جاتے، بندہ ٹھیک ہے، ایک دم نہیں ہوگا، 1 گھنٹہ چھوڑنا چاہیے۔ ایک مضمون ٹاپک مفہوم یہاں پر پورا ہو رہا ہے، تو بات ٹھیک ہے کہ نہیں جو میں بیان کر رہا ہوں؟ کیونکہ نیا چیپٹر عیسیٰ کا شروع ہونا ہے علیہ السلام، اس لیے آج تھوڑا بہت پہلے ہی صحیح میں یہاں پر درس کو اختتام کا اعلان کرتا ہوں، اور ہم اللہ کی بارگاہ میں عاجزی سے دعا مانگتے ہیں۔ الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی سید المرسلین، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، حسبنا اللہ ونعم الوکیل، یا حی یا قیوم برحمتک استغیث، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ اللہ تبارک تعالیٰ ہماری خطاؤں کو، ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے، بخش دے اللہ، مغفرت فرما دے ہماری اور ہمارے والدین کی۔ اے اللہ ہم سے کچھ نہیں ہوتا تو کم سے کم ہم دعائی کریں ہمارے والدین کے حق میں۔ اے اللہ ہمارے لیے بھی دعا قبول فرما لے، بڑے کمزور بندے ہیں، اور جو ہمارے گزر چکے ہیں بزرگ، ان سب کی بھی مغفرت فرما۔ اے اللہ جو بے روزگار ہیں ان کو روزگار عطا فرما۔ اے اللہ جو بیمار ہیں ان کو شفا عطا فرما۔ اے اللہ جو تکلیفوں میں ان کو تکلیف سے نجات دلا دے، اور ہماری بیٹیاں جو بیٹھی ہوئی ہے اللہ ان کے لیے بہترین رشتے کو بندوبست کر دے۔ قال اللہ تعالیٰ فی شان حبیب ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد، سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون، وسلام علی المرسلین۔